بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق شوق کی کہانی ہے لا حاصل زندگی۔ غلام حسین میمن اس کے رائٹر ہیں، اور اس کہانی کو ایک اصلی واقعے سے جوڑا گیا ہے۔ ایک زمانے میں یہ آ، غلط کام کچھ لوگوں نے شروع کیا تھا کہ وہ لوگوں سے اس نام پہ پیسے لیتے تھے کہ ہم آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دیں گے، اور جو ہے نا پھر انہوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا۔ یعنی پروفٹ نہیں ہوتا تھا، بس وہ وقتی طور پہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو پیسے دیتے رہتے تھے، پھر ایک دم سب جو ہے نا وہ غائب ہو جاتے تھے۔ اس پلاٹ کو لے کے انہوں نے یہ کہانی بنائی ہے، اور میرا خیال اچھی کہانی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اس کو۔ تم اس ملازمت کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ سلیم نے حیرت سے پوچھا۔ کیا رکھا ہے اس میں؟ سارا دن بچوں کے ساتھ سر کھپاؤ اور پھر تنخواہ بھی کم؟ عادل نے بیزاری سے جواب دیا۔ کم تنخواہ؟ سلیم نے حیرت سے کہا، یہ کوئی ملازمت نہیں ہے۔ ہم استاد صرف بچوں کو تعلیم ہی نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں۔ عادل نے حقارت سے دیکھا اور کچھ کہے بغیر اسٹاف روم سے نکل گیا۔ 3 دن بعد پتہ چلا کہ عادل نے اسکول سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ عادل کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس نے بہت مشکل سے تعلیم حاصل کی اور پھر اپنی قابلیت کے بلبوتے پر وہ ایک سرکاری اسکول میں استاد بن گیا۔ 3 سال میں ہی اس کا جی بھر گیا۔ شاید اس کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ملازمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ عادل نے اس کے بعد متحدہ عرب امارات کی جانب دیکھا اور اپنے حالات کی بہتری کے لیے وہاں کی اڑان بھری۔ وہاں بھی دل نہ لگا تو 6 ماہ بعد وہ دوبارہ اپنے شہر واپس آ گیا۔ اب عادل کا ایک نیا انداز سامنے آیا۔ اس نے اپنے کزن دانیال کو یہ پیشکش کی کہ میں ایک منافع بخش کاروبار شروع کر رہا ہوں جس میں منافع ہر 15 دن بعد دگنا ہو کر ملتا ہے۔ اس کے کزن کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے حوالے کر دی۔ سمجھ رہے بات کیا چل رہا ہے؟ ٹھیک 15 دن بعد دانیال کو اس کی اصل رقم دگنی ہو کر ملی تو خوشی سے اس کی بانچیں کھل گئی۔ یہ خبر جب دانیال کے دوستوں تک پہنچی تو انہوں نے بھی اس موقع کو ضائع نہ جانے دیا۔ انہیں بھی 15 دن بعد رقم دگنی ہو کر مل گئی۔ یہ بات خوشبو کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ اس کے کاروبار میں شراکت داری کے لیے آنے لگے اور کسی کو بھی مایوسی نہیں ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ کردار ڈبل شاہ کے نام سے معروف ہوا تو چند ماہ بعد ہی وہ دولت میں کھیلنے لگا۔ یہ بات لاکھوں اور کروڑوں کی نہیں، بلکہ اس کے بعد جمع کرائے گئے اثاثوں کی رقم 7 ارب تک جا پہنچی تھی۔ اس کے ذہن میں اگلا مرحلہ ملک سے فرار کا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ فرار کے منصوبے پر عمل کرتا، خفیہ اداروں کی کارروائی کے بعد وہ قانون کی گرفت میں آ گیا۔ اس کے مختلف ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے تو وہاں سے 3 ارب روپے برآمد ہوئے۔ باقی کے 4 ارب روپے کہاں تھے؟ پولیس نے سر توڑ کوشش کی۔ عادل پر بے تحاشا تشدد کیا گیا، مگر پولیس کو مایوسی ہوئی۔ اب معاملہ عدالت تک پہنچا۔ عدالت نے 3 سال تک سرکاری وکیل کی جرح اور وکیل صفائی کے درمیان بحث کے بعد عدالت نے اسے عوام کی رقم خرد برد کرنے کے الزام میں 14 سال قید کی سزا سنائی۔ عادل نے یہ سزا خوش ہو کر سنی۔ اب وہ مستقل پولیس کی حراست میں تھا، جہاں عدالت میں پیش ہونے کا چکر بھی ختم ہوا۔ اس نے اس سزا کے خلاف اپیل بھی نہیں کی۔ جیل میں دن اور رات کو 2 دن شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح 14 سال کی سزا باہر کے 7 سال کے برابر تھی، جس میں 3 سال پولیس کی حراست کے بھی شمار کیے گئے۔ باقی یہ 4 سال جیسے ہی ختم ہوئے وہ باہر کی دنیا میں دوبارہ موجود۔ جیل کے باہر دروازے پر کھڑے ہو کر اسے گہرا سانس لیا اور بے حد مسرت سے آسمان کی جانب دیکھا۔ خوشی سے اس کا انگ انگ مسرور تھا۔ خوشی سے اس کا انگ انگ مسرور تھا۔ یہ خطرناک آدمی دوبارہ واپس آ گیا۔ کیوں نہ ہوتا؟ باقی کے 4 ارب روپوں کا وہ اب بلا شراکت غیر مالک تھا۔ باقی کے 4 ارب روپے تو نہیں مل سکے تھے نا، تو اس کے پاس ہے۔ باقی کے 4 ارب روپوں کا وہ بلا شراکت غیر مالک تھا۔ عدالتی کارروائی اور سزا کے بعد کوئی بھی اس سے اب وہ بقیہ پیسے مانگنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ اب وہ آزاد تھا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر اس کے لیے پھولوں کے ہار لیے کھڑے تھے۔ یہ صورتحال ان متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھی۔ عادل نے چند دن آرام کیا اور اس کے بعد وہ اپنے چھوٹے شہر سے نکل کر بڑے شہر میں آ گیا، جہاں اس کے لیے رہائش اور ترقی کافی مواقع موجود تھے۔ اس نے یہاں عالی شان بنگلہ خریدا اور پھر دن بھر اپنی نئی چمکتی گاڑی میں ڈرائیور کے ہمراہ گھوم کر مختلف تعمیراتی منصوبوں کا جائزہ لینے لگا، اور اپنی راہ و رسم بڑھا کر کچھ تعمیراتی کاموں میں حصہ دار بن گیا۔ دوسروں سے ہتھیائی ہوئی اربوں روپے کی رقم سے اب وہ ایک شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔
اسے اب آمدن کی کوئی فکر نہیں تھی، اس کی ضروریات اور فضول خرچی کے بعد اس کی آمدنی کا زیادہ حصہ بچ جاتا تھا، وہ اکیلا ہی تھا۔ ایک دن جب وہ کسی پروجیکٹ کا جائزہ لینے پہنچا تو اسے دل کی شدید تکلیف ہوئی۔ ہسپتال جا کر پتہ چلا کہ یہ دل کا دورہ تھا جو فوری امداد کے سبب ٹل گیا۔ چند دن بعد وہ صحت مند ہو کر گھر پہنچ گیا۔ 3 ماہ بعد اسے ایک بار پھر دل کے دورے نے تکلیف میں ڈالا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جسم سے روح کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہسپتال لے کر گئے۔ گھر کا کوئی فرد، پرانے شہر کا کوئی باسی یا کوئی دوست اس وقت موجود نہ تھا۔ ان سب سے بڑھ کر اس کی دولت پر اب کس نے قبضہ کیا یہ بھی پتہ نہ چلا۔ اربوں روپے کہاں گئے اس کا حساب لینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کا پرانا دوست سلیم اب بھی اس کی خبر رکھے ہوئے تھا، گو کہ دونوں میں بات چیت نہ تھی۔ سلیم نے اس کی قبر کو مٹی دی۔ قبرستان میں اس کے 4 ساتھیوں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ وہاں بھی وہ اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور رقم پر الجھتے نظر آئے۔ مالداروں کے دوست بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، مال والے دوست بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ قبر پر کھڑے ہو کے اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور رقم پر الجھتے نظر آئے۔ قبر سے نکلتے وقت سلیم کو بے اختیار سورہ اثر یاد آئی، جس میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے بتایا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ عادل نے جو رقم غریبوں اور مجبوروں سے ہتھیائی تھی وہ سب دوسروں کے لیے چھوڑ کر اکیلا ہی اپنے گناہوں کی گٹھڑی اٹھائے قبر کے اندر چلا گیا۔ اگر وہ استاد ہی رہتا تو کئی جگنوں اس کی علم کی روشنی سے چمکتے، مگر اب اس کی زندگی لا حاصل اختتام پذیر ہوئی۔